کراچی میں مساجد میں نکاح کا رواج بہت بڑھ گیا الحمدللہ. پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. دیکھو مسجد کیسی پیاری جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں کتنا سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے, کتنی برکتیں ہیں. تو اس کو رواج دینا چاہیے مساجد میں نکاح کو. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں بھئی؟ ہو رہا ہے نا, عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. تو اس کو رواج ڈالنا چاہیے. اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے. اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ نکاح کو. زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو آسان. تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی بیان پورا ہوا نا. جو اسلام پہ مکمل راضی ہو, تو اسلام میں جہیز ہے. سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے پہ ڈالا ہے. نان نفقہ لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ لڑکا دے گا. تو سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے. تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب لوگ نیچے بڑھ جائیں نا تو ثواب زیادہ ملے گا. پیچھے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں؟ تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے باقی سارے ماتحت. ہو گئے ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم, یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں. تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسے ہی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں. اس بیس پر وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کہا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا, میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال
بولو نا بھائی, خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, یا عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا, کہ اب یہ تمہارے ماں, یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا؟ بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا؟ الماری کس کی ہوگی؟ بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. بولیں تکیہ کی پیسے کون دے گا؟ وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی, خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی؟ مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہیں, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے؟ صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی؟ چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ؟ پیٹی کس کی طرف سے ہوگی؟ بولو نا, بول, سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی؟ چولہا کہاں سے آئے گا؟ مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کون دے گا؟ مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی, وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے. پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ, یہ پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بددعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ بارات کا تو لفظی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں عربوں کے.
کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے. یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے. کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا. مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا, تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا, کچھ مسئلہ ہوا, تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یہ اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں, جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں, پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے. کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا, وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی. بولو نا بھائی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا میرا مستقل بیٹھا ہی رہتا ہے، 20 سال ہو گئے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑی سی آواز نکلی ہے میری۔ کچھ تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر کر دینی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اگرچہ ان کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک تجربے سے، زندگی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہلی دفعہ میں چلے جاؤ، چاہے دین کا تعلق ہو، چاہے میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ ہو، یا آپ نے گھر کا کوئی میپ بنوانا ہے، نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر کے پاس جانا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی جو فزیکل فٹنس کے ماہر ہوتے ہیں، پیٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، جو بھی BCO مسائل ہیں، پہلی دفعہ میں یہ کوشش کیا کرو کہ جو ایکسپرٹ ترین آدمی ہے نا کسی بھی فیلڈ کا، اس سے رابطہ کرو۔ آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا۔ پہلی دفعہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن وہ بار بار، وہ جو کہتے ہیں نا غریب سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ تو بس یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے، بیان ابھی میں شروع کر رہا ہوں۔ تجربوں کی ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم سستے کے چکر میں پیسے بچانے کے لیے جو جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے کہ یار فیس سستی ہے، پھر ساری زندگی تجربے ہی کرتا رہتا ہے آدمی بیٹھ کے۔ شروع میں ہی کسی اچھے کو دکھا دو، ماہر آدمی کو دکھا دو، تو ایک دفعہ خرچہ ہوگا، ہمیشہ کے خرچوں سے بچے رہو۔ آج کل ہم اپنے ماں باپ کی صحت سے بہت غافل رہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تجربوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا، تو اس خدمت میں سب سے پہلے ان کی ہیلتھ ہے، ان کی صحت ہے۔ صحت وحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج کل۔ صحت کا خیال ایسے رکھا جا رہا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ابا کی جب طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے۔ بالکل غلط ہے۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ابا اماں کو چیک اپ کرا دو کہ کیا کیا ان کو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں، کیونکہ جب عمر 40 سال ہو گئی اور 50 سال ہو گئی تو اب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکنا ہے، اب ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اب بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اور کینسر کے بھی خطرات ہیں، اور بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے ہم۔ تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، پہلے سے ہی بھائی سب کچھ۔ خیر، یہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ابا میرے 50 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، ابا 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70۔ ابا ویسے آج کل 50 سال کے تو شادی ہو رہی ہوتی ہے 50 سال میں، پہلے زمانے میں 40 سال میں لوگ دادا بنتے تھے، آج کل 50 سال میں باپ بھی نہیں بن رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک نحوست ہے کہ اولاد جب خدمت کرتی آپ کی، اس وقت اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی آپ بچے پال رہے ہوتے اس عمر میں جب بچوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو پالتے۔ دیر سے شادی کے سائیڈ افیکٹ، پھر لوگ کہیں گے وہی شادی لگا کے رکھی ہوئی مفتی صاحب۔ کچھ مسائل کامن ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہیں۔ دیکھو کورونا جب آیا تو ڈاکٹروں نے کیا لگا کے رکھی ہوئی تھی؟ کورونا ہر وقت، کیونکہ پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے نا، ہر ڈاکٹر ماسک کا حکم دے رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، تو کورونا لگا کے رکھا ہوا تھا حکومتوں نے بھی اور ڈاکٹروں نے بھی، کیونکہ یہ بیماری سے متاثر ہر قوم ہو رہی تھی، ہر مرد ہر عورت۔
تو میں نے بھی جو شادی لگا کے رکھا ہوا ہے نا, یہ نہ کرنے سے سب متاثر ہو رہے ہیں, عورت بھی مرد بھی, نسل بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوائے خسروں اور ہیجڑوں کے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو مرد ہے اور عورت, اور ظاہر ہے 99.9999999% تو مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں نا, جو بےچارے خسرے ہیجڑے ہیں وہ تو 0.00001% بھی نہیں ہے, اور ان میں بھی جو سچی مچی کے ہیں وہ اور کم ہیں, جھوٹی موٹی کے بہت ہیں. تو اس لیے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. اس لیے میں, جیسے ڈاکٹروں نے کورونا لگا کے رکھا ہوا تھا, جب تک کووڈ ختم نہیں ہو گیا کووڈ ہی چل رہا تھا مارکیٹ میں. جب تک آپ لوگ شادیوں پہ سیٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی چلتا رہے گا بیانات. سیٹ ہو جائیں گے, جب کرنا شروع کر دیں گے ٹائم پہ اور زیادہ, پھر میں چپ ہو جاؤں گا. اچھا خیر, اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو خلاصہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے, یہ بات یہی کی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو نا کسی بڑے ڈاکٹر کو پہلے سے ہی دکھا دو بیمار ہونے سے پہلے, اور اگر آپ 40-50 کے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی دکھا دو, کیونکہ یہ اتنی بیماریاں ابھی پھیل رہی ہیں. مر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یوں لڑکو مر جاؤ, مرنے سے پہلے کے جو پروسیس ہے نا وہ بڑے ڈینجرس چل رہے ہیں. دیکھو آپ کا بی پی ہائی ہوا, دماغ کی رگ پھٹی, مر گئے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اگر اچھے عمل پہ تھے کوئی مسئلہ نہیں, سب نے مرنا ہے, آپ بھی مر گئے تو کوئی بہت بڑا دنیا میں حادثہ نہیں ہوا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ کہ آپ کی رگ پھٹی, آپ کو فالج, آپ برین ہیمریج ہوا, PCO مسائل کھڑے ہو گئے, کوئی دماغ میں جم گئی, فالج ہو گیا, کومے میں چلے گئے. تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں, آنکھیں چلی گئیں, گردے فیل ہو گئے, ڈائلسس پہ آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, 20 سال اس بیماری کو گھسیٹتا ہے انسان. اللہ کی پناہ بھائی, اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماریوں سے پناہ میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. تو یہ کیوں بتایا ہمیں کہ بھئی بیماریوں میں اللہ نے دوائیں بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہیں, تو پہلے سے ہی رابطہ کر لیا جائے. اور اس میں پبلک کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ بڑے بڑے افلاطونوں کے پاس بیٹھیں گے, ہر آدمی اپنی پھینک رہا ہوگا, ابے یہ کچھ نہیں ہے, ابے یہ ڈاکٹروں کے دھندے ہیں, ابے یہ دوائیوں کے دھندے ہیں. تو چھوڑ دو, کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اپنے ماں باپ کو پہلے دکھا دیا کرو, اور خود بھی اپنا چیک اپ اگر 50-40 سال کے ہو گئے تو کرا لیا کرو. تو بہت بڑے بڑے آج کل بھی وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہمارے باپ دادا نے گزارا ہے, یہ بہت چینج ہو چکا ہے اس وقت. خوراکیں چینج ہو گئی, ماحول چینج ہو گیا. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, تو ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہمیں تجربہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو 50 سال کی عمر میں بی پی ہوا, بلڈ پریشر ہائی ہوا, وہ چیک نہیں کراتے تھے. تو ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ چیک کرا لیا تو پتا چلا بی پی ہائی ہے, بہت ہائی ہے. تو لوگوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں, لوگوں میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ٹینشن میں نہ جائے آدمی, چیک کرانا ہی نہیں چاہیے تاکہ. تو والد صاحب نے بھی یہ کہا, خام خواہ میں چیک کرا لی, اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا باپ نے پابندی سے چیک کرانا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اچھے بھلے ہم تو فٹ فاٹ. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, 60 سال کی عمر میں چیک کرایا انہوں نے, بہت ہائی ہوا ہوا تھا, تو نہیں چیک کراتے تھے. پھر 63 سال کی عمر میں کیا ہوا ہے, نیچے کا بی پی 140, اوپر کا پتہ نہیں 200 کہاں پہنچا ہوا تھا. تو کیا ہوا ہے, پھر وہ ڈیتھ ہو گئی. خیر سب نے مرنا ہے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ فالج سے بہت ڈرتے تھے, بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. نیک اعمال پہ ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن فالج بھی تو ہو سکتا تھا نا. ہمارے کئی جوان دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے فالج میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی بات مان لی جائے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی, آپ بار بار اپنا چیک اپ کراؤ, تو کرا لینا چاہیے. اس میں ڈرنا, اس میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ گولیاں آتی ہیں یا ایکسرسائز یا ڈاکٹر جو بھی کرے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو ماں باپ کی خدمت جو ہم پہ فرض ہے نا, تو خدمت فرض ہونے کا مطلب کیا ہے, پاؤں دبانا نہیں آتا اس میں. سب سے پہلے ان کی صحت کا خیال. تو گھر جا کے جن کے بھی ابا اماں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں, جا کے ان کے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کسی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اب ان کی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے, کیا کیا ان کو پرہیز کروانا ہے, کس اسٹائل میں لے کے ہم نے ان کو
چلنا ہے اس سے پہلے کہ ماں باپ سے محروم ہو جائیں. اور اگر ماں باپ بچانے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا ماں باپ کی صحت کا. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں یہ مضمون میں نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلوں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی ایک خاصیت بیان کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے اس امت میں؟ اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز میں معتدل زندگی گزارے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی بولتے ہیں تو منہ سے بولتے ہیں نا، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو ایسے ہی روحانی ڈائٹ بھی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ بیلنس. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسم اور ایک روح. اگر ہم روح کو سائیڈ پہ رکھ دیں تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہوتی ہے، روحانی زندگی نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کو ہم جب کہتے ہیں نا بہت اچھا جانور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیتھ فل ہے، وفا، یہ بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے کا مطلب موٹا تازہ ہے. جب ہم کہتے ہیں گدھا بہت اچھا ہے تو مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے، یہ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا بہت اچھا ہے، قربانی کا بکرا آپ نے خریدا، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا، کیا مطلب؟ سستا ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ ہے، یہ اچھا بکرا کہلاتا ہے. اور جو ماہرین بکریات ہیں ان کی نظر میں اچھا بکرا وہ ہے جس کی ناک اٹھی ہوئی ہو، سر چھوٹا ہو، گدھے جیسا منہ نہ ہو لمبا، اور ہائٹ ہو، اور اس کے ناخن ایسے ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی زندگی کا جو اچھا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے، بھئی بچے اوپر شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کرائیں. انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو سچا ہے، وفادار ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، سخاوت ہے اس کے اندر، غیرت ہے اس کے اندر، بہادری ہے اس کے اندر. یہ ساری صفات کی وجہ سے انسان اچھا کہلاتا ہے. یہ اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے، یہ عقل کا استعمال کرتا ہے. تو اب جیسے مادی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ، آپ کی خوراک میں گوشت بھی ہونا چاہیے، انڈے بھی ہو، مچھلی بھی ہو، تربوز بھی ہو. جو چیز میں زیادہ کھاتا ہوں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. تربوز بھی ہو، گرمیاں ہیں اس میں کیا ہو؟ تربوز ہو. خربوزے آپ نے کھانا ہے کھاؤ، نہیں تو میں نہیں کھاتا. تربوز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. تو بھنڈی ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں دال چاول ہو، سب کچھ ہو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ. یعنی کوالٹی اچھی ہو اور کوانٹٹی کم ہو، کوالٹی کیا ہو؟ اچھی ہو. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کوانٹٹی پہ، کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم پورا ایک پیزا کھاتے ہیں اتنا بڑا، کوانٹٹی ماشاءاللہ کتنی ہے، اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے جتنا بڑا پیزا ہے. کوالٹی یہ ہے کہ فل کارب. تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت، اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو، مناسب نیند ہو. اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے، اٹھ جا بھائی، سوتا ہی رہتا ہے آدمی. یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا. جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا، دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے. ورزش کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں، مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں، جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی.
اور برباد کر دے گی آپ کو. ایسے ہی دماغ کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں بے وقوف کے بے وقوف ہی رہیں گے آپ. جو لوگ دماغ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مشکل سوالات کو حل کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی دماغی کام کر رہے ہیں, ان کے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے نا دماغی, تو قرآن حفظ کرنا شروع کرے. ویسے تو جس کے پاس دماغی کام کرنے کا ہے وہ بھی حفظ کرے. قرآن حفظ کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میرا تو دماغ کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں رہا. بعض لوگوں کی لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے, ابا کما کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں, بچے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو بچے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں, فارغ. کوئی چیز یاد کرنا شروع کر دیں, کوئی مفید چیز حفظ کرنا شروع کر دیں, قرآن دماغ استعمال ہو. جب سوچیں گے نا اس کے بعد کون سی آیت تھی, اس سے پہلے کون سی آیت تھی, تو کھوپڑی کیا ہوگی, بولو نا یار, استعمال ہوگی. کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, کوئی بھی زبان, نئی زبان سیکھیں. اس سے بھی دماغ کیا ہوگا, دماغ لگتا ہے نا, دماغ لگانا پڑتا ہے, ورنہ دماغ میں ایسا بیٹھتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے دماغ کا. بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں, گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, گھڑی سیدھی رکھ کے دیکھیں گے نا تو سب کو پتا چل جاتا ہے, الٹی رکھیں گے تو کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دماغ کو کیا کریں, استعمال کریں. تبھی کسی نے کہا ہے نا 4 شادیوں والے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ماہرین کی بات ہے یہ. وجہ کیا ہے, وجہ اس کی ہے کہ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, ٹھوکریں کھانے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اس کا دماغ بہت استعمال ہوا ہے, وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جب دوسری کرنے کی سوچتا ہے اس وقت سے کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کروں کیسے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا. یہاں سے کھوپڑی استعمال شروع, سوچتا ہے یہ پلاننگ, رشتہ کیسے بھیجوں, پیٹوں گا. بولیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, ہم دوسری شادی پہ اپنی بیٹی تمہیں